بلکہ سلوات پڑھیں گے بابا ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، یہی اطاعت پیغمبر ہے۔ یہی ہے میری طرف دیکھیں گے تو میں پڑھوں گا، یہی اطاعت پیغمبر ہے۔ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہی اطاعت پیغمبر ہے۔ میری طرف دیکھیے گا بھائی جان، میری طرف دیکھیے گا، میں بات کر سکوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی، سرکار نے پاس بیٹھے ہوئے بندے سے کہا ہے کہ جاؤ اس کے بالوں میں خط چھپا ہوا ہے وہ لے کے۔ میں نے کافی چیزیں چھوڑ دی ہیں، بیٹار پہ دو باتیں سن لے۔ کہا کہ سرکار نے کہا اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندے سے، اس کو آپ جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے بندے سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس خط ہے، اطاعت سمجھیے گا، مفہوم اطاعت سمجھیے گا، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کے بندہ یہاں سے چلا، خاتون کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ بیوی تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا تیری بزرگی کی قسم میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا نبی تو کہہ رہے تھے ہے اور تو کہہ رہی ہے نہیں ہے، تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عورت کی بات سمجھ میں آئی، محمد کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا سلامت رکھے آپ، مولا سلامت رکھے، بیدار سماتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عورت کی بات سمجھ میں آئی، نبی کی بات سمجھ میں نہیں۔ واپس آئیے سرکار وہ تو کہی میرے پاس نہیں ہے، آپ نے کہا بیٹھ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرے بندے کو بھیجا، اس کو بھی جانتے ہیں، بندہ گیا، سرکار نے فرمایا جو اس کے پاس خط ہے لیا، بندہ گیا، جا کر کہتے بی بی تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا تیری جوانی کی قسم میرے پاس ہے۔ توجہ فرمائیے بھائی، ہم مشکل دور کے خطیب ہیں، ہمارے اشارے سمجھا کر ہمیں امتحان میں نہ ڈالا کریں، مسائل بڑے ہوتے ہیں، اور توجہ فرمائیے گا۔ کہا کہ تیری جوانی کی قسم میرے پاس نہیں۔ اچھا نبی تو کہہ رہے ہیں، اور اگر تو کہہ رہی ہے نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک کہتے ہیں۔ عورت کی بات سمجھ میں آئی، محمد مصطفیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ توجہ فرمائیے گا، اطاعت سمجھیے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور بندے کو بھیجا، وہ بھی گیا اور آ گیا، وہ بھی گیا اور آ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بھی گیا اور آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے بھیجا، اسے اٹھایا، جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ علی مرتضیٰ سے کہا یا علی جاؤ اس کے پاس خط ہے، جاؤ اس کے پاس خط ہے لے آؤ، جاؤ اس کے پاس خط ہے لے آؤ۔ علی مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھے، وہاں گئے، عورت کے پاس جا کر کیا کہا؟ پہلے جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے بالوں میں تمہارے پاس خط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، واپس آ گئے۔ علی کا انداز سنیے گا، جب علی مالا گئے ہیں، علی نے یہ نہیں کہا ہے یا نہیں ہے، علی نے ہاتھ بڑھایا، کہا بیوی تمہارے بالوں میں خط چھپا ہوا ہے وہ مجھے دے دو۔ اطاعت سمجھیے گا، تمہارے بالوں میں خط چھپا ہوا ہے وہ مجھے دے دو۔ دیکھ کر کہتے یا علی میرے پاس خط نہیں، جو علی دیے گا میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس کا نام کہنا تھا۔ علی کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا، علی کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا، سر دیکھ کر کہتے یا علی اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ تلوار نکال لیتے ہو؟ علی کہتے ہیں تجھے چھوٹی سمجھ رہی ہے، جو کوئی بھی میرے محمد کی ہاں میں نہ کہہ دے پھر اس کا سر شانوں پہ نہیں رہا۔ مولا آپ کو سلامت، تو اسے چھوٹا سمجھ رہی ہے، اور آپ کو اطاعت کو سمجھنا ہے۔ علی عزیزہ نے محترم سمجھنا ہے تو اطاعت سمجھیے گا۔ نبی کی اطاعت علی نے بتائی ہے، ہر کوئی ہمیں تھوڑی بتائے گا اطاعت، جیسی اطاعت علی نے بتائی کوئی بتا نہیں سکتا۔ عزیزہ نے محترم ما اتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی اطاعت پیغمبر ہے۔ ہم نے کسی کو بھی توجہ، ہمارے سامنے معیار ہے اطاعت پیغمبر، ہمارے ہاں معیار ہے محبت رسول، ہمارے ہاں اطاعت ہے نبی، ہمارے ہاں معیار ہے نبی کی اطاعت، ہمارے ہاں رشتہ داری معیار نہیں ہے۔ توجہ فرمائے گا، ہم نے کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا ہے۔ توجہ فرمائے گا، ہم نے نہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے مانا ہے
न रिश्तेदारी की वजह से छोड़ा, किसी को मानते हैं तो भी मुस्तफा की वजह से, किसी को छोड़ते हैं तो भी मुस्तफा की वजह से। रिश्तेदारी मयार नहीं, देखिए अगर रिश्तेदारी मयार होती, मैं एक दो रिश्ते गिनवा देता हूं आपको, रिश्तेदारी मयार होती, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, रिश्ता तो बड़ा बड़ा मोहतबर रिश्ता है ना, नबी की बीवी है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, हम नहीं मानते उसे। क्यों नहीं मानते? चूंकि नबी से वफा नहीं की है, बीवी ना नूह की है, शौहर से वफा नहीं की। नूह बुलाते रहे, वो बेटे को लेके पहाड़ पे चढ़ती रही, पहाड़ बचा लेगा, नबी बुलाते रहे लेकिन वो वापस नहीं आई, खुद भी गर्क हो गई, बेटा भी गर्क हो गया। हम उसे मानते क्यों नहीं? क्योंकि उसने शौहर के साथ वफा नहीं की। हमारे हम मयार ये है, हम उस बीवी को मानते हैं जो शौहर से वफा करे। तवज्जो बोलेगा, रिश्ता मोतबर था, रिश्ता मोतबर था, मगर हम नहीं मानते। एक और रिश्ता देख लीजिएगा, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूं। रिश्ता बड़ा खतरनाक है, बीवी है, नाम है आसिया, बीवी फिरौन की है, नाम है आसिया, रिश्ता है खतरनाक। शिया कौम का बच्चा आसिया का नाम भी आए खड़े होकर उसका एहतराम करना। तवज्जो फरमाइए, हालांकि काफिर की बीवी है। और मजे की बात मैं बताऊं, जनाब आसिया वो मोमना है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा। तवज्जो फरमाइएगा, जनाब आसिया वो मोमना है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा। यहाँ शहजाद कोर्ट से लेकर कहीं किसी मदरसे तक चले जाइए, मौलवी साहब से जाकर पूछिए कि जनाब आसिया ने कलमा पढ़े थे, वो कहेगा नहीं पढ़े। तो कहना जब कलमा नहीं पढ़ा तो कागज कलम उठाओ, मुझे लिख के दो कि आसिया काफिरा है। वो कहेंगे मैं काफिरा भी नहीं लिख सकता। भाई जब कलमा नहीं पढ़ा तो लिखो काफिरा है, जब कलमा नहीं पढ़ा तो लिखो काफिरा है। कहेगा नहीं लिख सकता का क्यों? इसलिए कि उसने नबी को पाला है, इसलिए कि मूसा को पाला है, उसे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मौलवी अकल से काम है, जो मूसा को पाले उसे कलमा की जरूरत नहीं। जिस अबू तालिब ने फख्र मूसा पाला, जिसे मूसा को पाला है उसे कलमा की जरूरत नहीं। जिसने फख्र मूसा पाला उसके लिए कहते हैं कि वो काफिर है। तो अजीजा ने मोहतरम ये जनाब आसिया मूसा की तरफ देखिए, अल्लाह ने मोमना को पहले भेजा है, मूसा को बाद में भेजा। अल्लाह इल्तिमाम करता है, मोमिन पहले भेजता है, नबी को बाद में भेजता। जब ये दरिया की मौजों से होते हुए जनाब मूसा फिरौन के घर तक पहुंचे हैं तो जनाब आसिया पहले पहुंची। जब उसको तबूचे को खोला गया तो खुद से बच्चा निकला। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि जो जिस चीज के लिए आपके सेना बात है आप उसे सुनिएगा। मौला आपको सलामत रखे कहा कि इस तबूचे को खोला गया, जब खोला गया तो उसका बच्चा निकला। आसिया ने कहा ऐसा ना करे, पाल लो। उसने कहा ख्याल करो कहीं ऐसा ना वही बच्चा फिरौन घर से कहा उसे आना था बनी इसराइल से, ये आया है दरियाए नील से। तवज्जो फरमाइएगा भाई, नजूरियों ने कहा था कि एक बच्चा आने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा, जो तुम्हारे तख्त और ताज को पलट देगा। एक बच्चा आने वाला है, नजूरियों ने कहा एक बच्चा आने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। और उसने 90,000 बच्चे कत्ल करा दिए नजूरियों की बात पे, नजूरियों के कहने पे अमल करके। क्योंकि उसने कहा था कि एक नबी आने वाला है। मुसलमानों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस फिरौन काफिर है मगर उसको नजूरियों ने कहा कि नबी आने वाला है, उसने नजूरियों की बात पे यकीन कर लिया। तुम्हें तो मोहम्मद कह कर गए हैं कि मेहदी आने वाला है। तुम्हें तो मोहम्मद खुद सरकार छोड़ा कर क्या बच्चा घर में बीवी की बात माननी पड़ी, फिरौन को भी मानना पड़ेगा। उसने कहा ठीक पाल ले, घर में रख ले। एक दिन इसी मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे थप्पड़ भी मारा। मैं बहुत जल्दी लिखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको थप्पड़। उसने कहा आसिया लगता है ये वही बच्चा है। उसने कहा नहीं वो नहीं है। कहा फिर इसने थप्पड़ क्यों मारा? कि बच्चा है, हाथ चलाता है, इधर मुंह आ गया।
اس نے کہا آسیہ یہ عام بچوں والا ہاتھ نہیں ہے بھائی، یہ مجھے پڑا ہے، مجھے پتا ہے، توجہ فرمائیے گا بھائی، تاریخ میں 2 ہی تو تھپڑ پڑے ہیں، ایک علی نے ابو جہل کو مارا تھا، حال آپ کو بھائی 2 ہی تو تاریخ کے تھپڑ ہیں، ایک علی نے مارا تھا چھولے نے اور ایک موسیٰ نے مارا ہے فرعون کو۔ دیکھ کر کہتا ہے لگتا ہے یہ وہی نبی ہے، اس نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، کیسے پر تھپڑ کیوں مارا؟ کہا بچہ ہے ہاتھ لگ گیا، اس نے کہا نہیں عام تھپڑ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو جی فضائل کا آخری جملہ ذکر مسائل کرتے ہیں، کہا کہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ آسیہ نے کہا کیسے دیکھو گے؟ کہا میں ایک طرف پھول رکھتا ہوں، ایک طرف انگارے رکھتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، ایک طرف پھول رکھتا ہوں، ایک طرف انگارے رکھتا ہوں، اگر نبی ہے تو پھولوں کی طرف جائے گا، عام بچہ ہے تو انگاروں کی طرف جائے گا۔ توجہ، مجھے ابھی پتہ چل جائے گا نبی ہے یا نہیں ہے، مجھے ابھی پتہ چل جائے گا نبی ہے یا نہیں ہے۔ نبی ہے تو پھولوں کی طرف جائے گا، عام بچہ ہے تو انگاروں کی طرف جائے گا۔ فرعون کافر ہے، فرعون مشرک ہے، فرعون کچھ بھی صحیح، لیکن اس جملے میں فرعون کو دعوت نہ دے دوں، یعنی فرعون ہو کے، کافر ہو کے، مشرک ہو کے یہ جانتا ہے نبی ہے تو ابھی سے ہے، 40 سال بعد نہیں بنے گا۔ تو ابھی سے ہے، 40 سال بعد نبی نہیں بنے گا۔ تو عزیزہ نے محترم، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رکو، یہی اطاعت پیغمبر ہے۔ بس عزیزوں، مجلس میں 2 بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں، ایک فضائل آل محمد، ایک مسائل آل محمد۔ فضائل کسے کہتے ہیں؟ مسائل کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے آل محمد کو جو دیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں، امت نے اہل بیت کو جو دیا ہے اسے مسائل کہتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت پہ فضائل کی حد نہیں چھوڑی، امت نے اہل بیت پہ مسائل کی حد نہیں چھوڑی۔ رونے کے دن ہے، فضائل سننا میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے، جو شام سے آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں آتی، وہ صبح میں آتی ہے۔ ایام چہلوں میں قاتل تھک گیا، مقتول نہیں تھکے، ظالم تھک گیا، مظلوم نہیں تھکے۔ حاکم شام نے رات کے اندھیرے میں سپاہی سے کہا کہ جاؤ زندان سے قیدی کو بلا کر لیا، اجرکم اللہ، ملکن یہ قبول فرمائے۔ جناب سجاد کو بلانے کے لیے سپاہی چلا، زندان داخل ہوا جہاں میرے اور اپنے امام آرام فرما رہے تھے۔ میرے شیعہ سنی بھائی ہوں، میں نے کہا آرام فرما رہے تھے، کوئی مخمل کے بستر پہ نہیں سو رہے تھے، زندان کی خاک تھی، اینٹوں کا سرہانہ تھا، میرے امام آرام فرما رہے تھے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، سپاہی قریب گیا، اس نے امام کے زنجیروں کو پکڑ کے ہلایا، زنجیروں کا ہلنا تھا، تڑپ کے اٹھے میرے قیدی مولا، دیکھ کر فرماتے سپاہی اگر تجھے میرا نام نہیں آتا تھا مجھے قیدی کہہ کے بلا لیتا، میرے زنجیر میں ظالم تیرے زنجیر ہلانے سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی، کیوں آیا ہے؟ سپاہی کہتے حاکم نے بلایا ہے، پیش کی ہے۔ امام فرماتے ظالم رات کی اس وقت پیشی، حاکم کی مرضی جب بلائے۔ امام نے توب زہیر سمیٹیں، کوشش کی میرے قیدی مولا نے کڑی پہ کڑی نہ لگے، زنجیروں کی آواز میری پھوٹیوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پردہ دار جو آرام فرما رہے تھے توب زنجیر سمیٹ کے اٹھنے لگے، سجاد کڑی پہ کڑی لگی، زنجیروں کی آواز عالیہ بی بی کے کانوں تک پہنچی، تڑپ کے اٹھی، سجاد بیٹا کہاں جا رہا؟ اماں حاکم نے بلایا ہے، پیشی بیٹا سجاد رات کے اس وقت پیشی؟ ہاں اماں ان کی نہیں ہوتی جن کے وارث زندہ ہو۔ اماں حاکم نے بولا اچھا سجاد جاؤ، لیکن جب تک واپس نہیں آؤ گے نا میں زندان کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی۔ سجاد جاؤ، بی بی زندان کے دروازے پہ، توب زنجیر سمیٹ کے قیدی مولا زندان سے
دربار پہنچے، حاکم شام نے امام کے سامنے کرسی رکھی، سجاد کرسی پہ بیٹھو۔ امام نے کرسی دیکھی، دربار کے در و دیوار کی طرف دیکھا، میرے مولا کو کوئی وقت یاد آ گیا۔ امام دیکھ کر فرماتے ہیں، امام دیکھ کر فرماتے ہیں ظالم، اس دربار میں تو مجھے کرسی دے رہا ہے جس نے میری بہن سکینہ کئی گھنٹے تک کھڑی، رو رو کر کہتی تھی سجاد ظالم سے کہو مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دے، میرے پاؤں درد کر گئے۔ حاکم کہتا سجاد وطن جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں ظالم میرا وطن پہ رہ کیا گیا ہے، لیکن اگر تو اجازت دے رہا ہے تو میں پھوپھی سے پوچھ کر آتا ہوں میری پھوپھی کا کیا حکم ہے۔ پھر تو زنجیر سمیٹ کے قیدی مولا زندان میں ہے۔ پھوپھی اماں حاکم کہہ رہا ہے وطن جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ پھر سجاد اماں آپ کے حکم کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اماں آپ کا کیا حکم ہے؟ سجاد وطن جانے کو تو دل میرا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر اجازت مل رہی ہے تو میں وطن نہیں میں کربلا جانا چاہتا، میں اپنے حسین کا چہلم کرنا چاہتی ہوں، میں جو حسین کی لاج دبلی دو پہ دیکھ کر آئی ہوں، میں جو اکبر کا لاشا ریت پہ چھوڑ کر آئی ہوں، جا کر دیکھوں تو صحیح کسی نے دفن بھی کیا ہے یا کوئی۔ اجرکم اللہ ملام تقریہ قبول فرمائے۔ سجاد میں نے شام فتح کیا ہے، شکست نہیں فتح، جو فتح کرتا ہے وہ اپنی شرائط منواتا ہے۔ حاکم سے کہو میری پھوپھی کہہ رہی ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کرے، شہداء کے سر واپس کرے، سکینہ کے در واپس کرے، بشیر مہاری دے۔ وشیہ سنی بھائیوں کسی جملے پہ سجاد نہیں بولے، جب بی بی زینب نے کہا بشیر مہاری، تڑپ گئے سید سجاد، اماں اس بشیر کو تو کیسے جانتی ہے؟ اماں یہ تو شام کا رہنے والا ہے۔ بی بی کہتے سجاد ہے تو شامی مگر ہے مومن، اماں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ بی بی کہتے سجاد یاد کرو جب یزید کے دربار میں میری پیشی تھی، میرے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، میرے ساتھ پردہ دار بی بی عتیم خطبہ دے رہی تھی، یہ بشیر یزید کے دربار کا ماسکیہ چھڑکاؤ کر رہا تھا، چھڑکاؤ کرتے کرتے جب میرے قریب آیا ہے، اس نے مشق کے تسمے باندھے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، آہستہ سے مجھے کہتا ہے علی کی بیٹی حسین کے ساتھ کربلا مر گئی ہوتی شام نہ دی، اور یہ شرابی کا دربار ہے تو علی کی بیٹی ہے، اور یہ بدماش کا دربار ہے تو شریف کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ مولا گریہ قبول فرمائے، پرسہ قبول فرمائے۔ بس دادا رمات میں بشیر مہاری نہیں، 3 مہمان ملے، شہداء کے سر ملے۔ پہلے پردہ دار قبر سکینہ پہ آئے، قبر سکینہ پہ آگے سید سجاد 2 زانو ہو کر بیٹھے، سکینہ میری بہن اٹھو، سکینہ مجھے رہائی مل گئی ہے۔ روزانہ پوچھا کرتی تھی نا پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور روزانہ کہا کرتی تھی میں وطن واپس کب جاؤں گی؟ سکینہ میں وطن جا رہا ہوں۔ قبر سکینہ ہلی آواز آیا سجاد وطن جانا تو سغرا کو میرا سلام کہنا خوش نصیب ہو وطن پہ رہ گئی ہو، میں شیبر کے تماشے کھا دیا۔ اجرکم اللہ والا گریہ قبول فرمائے۔ بشیر مہاری 3 مہمان لے کے قافلہ چلا، جب اس راہ پہ پہنچا تھا جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے، مدینے کربلا، سجاد نے قافلہ روکا، بھوپی اماں پہلے مدینے یا کربلا؟ سجاد پہلے مجھے کربلا لے چلو، میں حسین کا چہلم کرنا چاہتی ہوں۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، 3 مہمان جب پہنچے نا، قبر عباس کے مجابر ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، آنکھوں سے نبینے ہیں، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز کانوں تک پہنچی ہے۔ جناب جابر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے کہتے ہیں قافلے والے قافلہ روکو، اللہ رمادنیوں قافلہ روکا۔ جابر قریب آیا کہتے قافلہ سالار، مہمان بیٹھا، پردہ دار اتار، یہاں سے پیدل چلنے کا حکم ہے، شرم کر کے نہیں یار غریب بن کے رویا کرو، زندگی کھنے کے بتا والا پرسہ قبول فرمایا ہوگا۔ دیکھ کر کہتے ہیں قافلہ سالار، مہمان بیٹھا، پردہ دار اتار، یہاں سے پیدل چلنے کا حکم ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں مجاور تیرے سردار کا نام کیا ہے؟ جابر کہتا ہے بسم
عباس ابن علی بی بی زینب کہتی سجاد جلدی کر محمل بیٹھا میں پیدل جلدی اجلک بڑھتا شاباش شاباش غریب بن کے رویا کرو زندگی کا نہیں بتا مانا مرزا قبول فرمایا آپ کا سجاد میں پیدل جلدی ہوں سجاد کا بھائی کے قاتل کے کہنے پہ 9 میل پیدل جلدی رہی ہوں آج پہلے مرتبہ عباس نے حکم دیا ہے میں پیدل جلدی ہوں شیخ محمد بیٹھے علی کی بیٹی اتری پردہ دار اترے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آگے آگے جناب زینب ہے پیچھے پردہ دار ہے اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکو آگے جناب زینب ہے جیسے عباس کی قبر پہ نظر پڑی ہے رو کر کہتی ہے غازی مجھے پیدل چلنا آگیا ہے اور میں شام کے بازار میں پیدل جلدی رہی ہوں اور شہزادی کے دربار میں خطبے دیتی رہی ہوں اجرک من اللہ والا گریا قبول فرمائے پرسا قبول فرمائے اللہ رمات نہیں علی کی بیٹی آئی ہے ادھر جاوید نے منظر دیکھا ہے دوڑتا ہوا ہے قبر عباس میں زینب کے پہنچنے سے پہلے قبر عباس میں پہنچا ہے اپنا امامہ اتار کے قبر میں پھینکا ہے ہاتھ توڑ کر کہتے ہیں مولا تیری سرحد میں کوئی عجیب قافلہ آیا ہے کوئی قافلہ سرحدی بھی ہے جو کہتی ہے میرا نام محمد وصائب ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آپ کو بابو کہہ کر سلام کرتے ہیں عباس کی قبر ہل گئی آواز آیا جابر جلدی کھانا ہے وہ تو علی کی بیٹی ہے وہ تو زہرا دادی ہے یہ اس کے نوکر کی جاگیر اجرک من اللہ چہلم کی علی کی بیٹی نے قبر حسین پر سجاد کاٹ پکڑ کے قبر حسین پہ رکھا باقی کاٹ پکڑ کر قبر حسین پہ رکھا علی کی بیٹی کہتی ہے حسین اپنی امانت سنبھال تیرا سجاد بچ گیا تیرا باقی بچ گیا زینب کا کچھ نہیں بچا ہے حسین مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا سجاد عباس کی قبر پہ چاچا بن بادوں کے گھوڑے سے اتر جانا بڑا آسان ہے شرابی کے دربار خطبہ دینا مشکل ہے اجرک من اللہ زندگی کا نہیں پتا چہرت کرنے کے بعد علی کی بیٹی مدینے آئی نانا کے روزے پر آئی تو جملے سن لیجیے گا نانا کے روزے پہ آئی نانا کے روزے پر آ کر بیوی نے نہیں کہا نانا نواسی کا سلام ہو نہیں کہا نانا زینب کا سلام ہو نہیں کہا نانا علی کی بیٹی کا سلام ہو رو کر کہتی نانا السلام علیکم میرا سیرت شام نانا شام کی قیدر کا سلام اور نانا میں شام بتا کر کے آ گئی ہوں نانا تیرا سجاد بچ گیا تیرا باقر بچ گیا زینب کا کچھ نہیں بچا ہے اگلا جملہ سنیے گا رو کر کے نانا میں کربلا سے آپ کے لیے تحفہ لے آئی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی ہے گٹھڑی سے کوئی اور چیز نہیں حسین کا پرانا قمیص نکالا ہے جو کربلا کی خاک میں اٹا ہوا تیروں کے نشان تلواروں کے نشان قمیص نانا کی قبر میں رکھا کہ نبی کی قبر ہل گئی بیٹی کی آواز نانا یہ پرانا قمیص تیری قبر ہلا ہوئی ہے نانا کربلا ہوتے دیکھتے 70 قدم کا فاصلہ تھا ظالم سر میں چلا رہا تھا مدد کر رہی تھی اور ظالم نامار میرا غریب بھائی منادی کو اعلان کرو مدینے کا سردار آ گیا اکبر کے حصے کی بہن سہرا نے سنا اللہ ماتمیوں کہتی ہے نامیوں میں سلمان بشیر کہہ رہے مدینے کا سردار آ گیا میرے بابا کے علاوہ کون ہو سکتا مدت کے بعد لیا لباس بطن کی ہم سے بچیوں کو ساتھ لیا اور روضہ رسول میں جا کے مل کر آتے بچیاں ساتھ میں حسین کی بیٹی گھر میں دروازے کے سامنے کیا دیکھا ہے بیوی دروازے کے سامنے کوئی قیدی ہے جو خون رو رہا ہے جناب سہرا نے پہچانا نہیں ایک بچی سے کہتی ہے جاؤ اس قیدی سے کہو راستہ چھوڑ دے حسین کی بیٹی آ رہی ہے آئے اللہ جانے آسمان گرا کیوں نہیں زمین پھٹ کیوں نہیں گئی
آخری